بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 4 لیکچرز میں ہم نے مرکب ناقص کی 3 مختلف اقسام کو کور کیا ہے، جس میں مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھی قسم مرکب ناقص کی، مرکب جاری، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے، اور مرکب ناقص کی سیریز کا یہ سلسلہ آج انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا، اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ مرکب تام یا جملہ اسمیہ کی طرف بڑھیں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج ہم مرکب جاری کو پڑھنے والے ہیں، تو مرکب جاری پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم کے ساتھ لگتے ہیں تو اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو وہ حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حرف جارہ اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور بعد میں آنے والے اسم کو وہ حالت جر میں لے جاتا ہے۔ ان کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مرکب کے عام طور پر کم سے کم 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ ہم نے مختلف مرکب پیچھے دیکھے، مرکب توصیفی کے 2 اجزاء، صفت موصوف، مرکب اشاری کے 2 اجزاء، اسم اشارہ اور مشار الیہ۔ مرکب اضافی کے 2 اجزاء ہم نے پڑھے تھے، مضاف، مضاف الیہ۔ تو مرکب جاری کے بھی 2 اجزاء ہیں۔ ایک کو ہم حرف جارہ، ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ وہ حرف ہے جو اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور دوسرا جزو مرکب جاری کا مجرور کہلائے گا، یعنی یہ وہ اسم ہوگا جو حرف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا ہے۔ تو جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہو سکتا ہے ہم کسی جگہ ٹرم استعمال کریں مرکب جاری، اور کہیں پہ ہم صرف اتنا ہو سکتا ہے کہہ دیں جی جار مجرور، تو سمجھ لیں کہ جار مجرور یہ 2 اجزاء ہیں، تو گویا یہ مرکب جاری ہے۔ تو یہ ہو گئی مرکب جاری کی کچھ بنیادی چیزیں۔ اب اصل چیز یہاں پہ کیا ہے کہ وہ حروف جو حروف جارہ کہلاتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اگر وہ ہمیں سمجھ آ گئے تو مرکب جاری تو ہمارے سامنے کھل کے آ گیا۔ حروف جارہ عربی زبان میں کل 17 حروف ہیں، یعنی ان حروف کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو حروف کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ کوئی 11 ہیں۔ تو ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ ان 11 حروف کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ حروف قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حرف ہم دیکھیں گے وہ ہے حرف با۔ با کسرہ کے ساتھ، یعنی بی ہم اسے بے شک پڑھ لیں۔ یہ ایک حرف جارہ ہے۔ اب اس کا کام کیا ہوگا؟ پہلی بات، کیونکہ یہ حرف جارہ ہے تو اس کے بعد آنے والے اسم کو یہ حالت جر میں لے جائے گا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یہ اس اسم کے معنی میں کچھ معنوی تبدیلی لے کے آئے گا، اور وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ کے ساتھ، یعنی اس کے معنی میں وہ اسم یا آگے جو مرکب ہے اس کے معنی میں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، یعنی معنوی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے ایک مرکب مثلا آپ کے سامنے ہے اللہ کا نام۔ اب اللہ کا نام مرکب اضافی، اسم اللہ۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم حرف جارہ با جوڑ دیں بی کی شکل میں، تو یہ کیا بنے گا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح بالحق، حق کے ساتھ،
بالقلمی، قلم کے ساتھ۔ اب ایک اور مرکب اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کی مدد۔ اب اللہ کی مدد، نصر مدد، اور اللہ ہی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، مرکب اضافی۔ اب اس کے ساتھ با لگائیں، بی نصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے حکم کے ساتھ، پہلے بنائیں اللہ کا حکم، اذن اللہ، تو با ساتھ لگائیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا، آپ کو یہ تین جو مرکب میں نے بتائے ہیں، بسم اللہ، بنصر اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اس کے اندر آپ نے شکل کیا دیکھی کہ مضاف حالت جر میں جا رہا ہے۔ آپ یاد کریں، ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب اضافی میں اس پوری ترکیب یا مرکب کی جو حالت ہوگی اس کا پتہ ہمیں چلے گا کہاں سے؟ مضاف کی حالت سے۔ تو یہاں پہ مضاف کیا تھا؟ اسم اللہ، نصر اللہ، اذن اللہ، تو با لگا ساتھ حرف جارہ، تو مضاف خود بخود حالت جر میں چلا گیا۔ یہ بسم اللہ، بنصر اللہ، باذن اللہ۔ ایک پیچیدہ مرکب اضافی آپ کے سامنے اگر میں رکھوں، تیرے رب کا نام۔ اب را رے ری بھی نظر آ رہا ہے، کا کے کی بھی نظر آ رہا ہے، تو گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ تو اب دیکھیں، نام مضاف ہے، اسمو، تیرا یہ مضاف الیہ ہے، تو نصب جر والے ٹیبل سے واحد مذکر حاضر کی ضمیر اٹھائیں گے تو کیا بنے گی؟ کا، اور درمیان میں ہے رب۔ اب ربن سے پہلے بنا ربو اور پھر بنا ربی، اسم ربی کا، تیرے رب کا نام۔ اب اس کے ساتھ آپ بی لگا دیں، بی اسمی یا بسمی ربی کا۔ اب یہ کیا بنے گا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ تیرے رب کے نام کے ساتھ، تیرے رب کے نام کے ساتھ۔ بعض اوقات اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، جیسے کیونکہ یہ بات ہوگی سامنے جب کوئی مخاطب ہوگا تو ہم یوں بھی کہیں گے اپنے رب کے نام کے ساتھ، جیسے اقرا بسم ربی کا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح بسم ربک العظیم، یہ بھی وہی ہے، اسم ربک العظیمی، یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی اور ساتھ ایک صفت کا بھی استعمال، اسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کا نام، یعنی تیرے عظیم رب کا نام۔ اب بی ساتھ لگائیں، بسم ربک العظیم، تیرے عظیم رب کے نام کے ساتھ۔ تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں حرف جارہ بی کی۔ اب ایک بہت ہی اہم اگزامپل دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو اس کی شکل کلیئر ہوئی ہوگی۔ دیکھیں، اسم اللہ، اللہ کا نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب آگے الرحمن اور الرحیم، یہ دو صفتیں ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اسم اللہ کی صفتیں ہیں، کیونکہ اللہ حالت جر میں ہے تو یہ صفتیں بھی حالت جر، صفت نے موصوف کو فالو کیا ہے۔ اسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، بی ساتھ لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحمن کا معنی یہاں پہ میں کر رہا ہوں سب پر مہربان، اور الرحیم کا معنی بہت مہربان۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لیکن آپ نے جب بھی ترجمہ پڑھا تو پیچھے آپ کو ایک شروع بھی لکھا نظر آتا ہے، لیکن اس کے معنی میں یہ کہاں سے آیا؟ تو کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مرکب ناقص ہے، اس سے بات پوری نہیں ہوتی۔ تو جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کام کا تذکرہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ جیسے میں کھانا کھانے لگا ہوں تو میں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں یہ کام کرنا شروع کرتا ہوں
اللہ کے نام کے ساتھ۔ گویا آپ کے ذہن میں ایک نیت تو موجود ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اور ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا میں یہ کام جو ابھی کرنے لگا ہوں وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ دوسرا جو حرف جارہ ہے وہ ہے تا۔ یہ بہت مختصر، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا اللہ کی قسم کے ساتھ آپ کو یہ لفظ استعمال ہوتا نظر آئے گا، جیسے تاللہ، اللہ کی قسم، اور کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف اللہ کی قسم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور حرف جارہ ہے واو، یہ بھی قسم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عام ہے، یعنی یہ اللہ کی قسم کے ساتھ بھی اور بھی چیزوں کی قسم کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ اچھا، واو اور بھی ہم پڑھیں گے، ان کا ہر واو کا معنی قسمیہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس واو کا ترجمہ قسم کے انداز میں کرنا ہے؟ تو آپ کو اس واو کے بعد آنے والا جو اسم ہے یا پیچھے جو جملے کا سیاق و سباق ہے وہ بتائے گا کہ یہ قسمیہ ہے یا عطف والا ہے واو یا کوئی اور شکل ہے۔ تو جیسے واللہ، اللہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ خود بخود ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ حرف جارہ ہے، لہٰذا اس کا معنی ہم کریں گے اللہ کی قسم۔ اسی طرح یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، والشمسی، سورج کی قسم، والقمری، چاند کی قسم، والنہاری، دن کی قسم، والارضی، زمین کی قسم، والعصری، زمانے کی قسم، واللیلی، رات کی قسم، والقرآن المجیدی، قرآن مجید کی قسم۔ تو یہ آپ کو مختلف شکلیں قرآن مجید میں نظر آتی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، آپ کو یہ مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ ہیں جو قسمیہ ہیں، یہ واو قسمیہ ہے۔ ایک اور حرف جارہ ہے کا۔ کا کا معنی ہوتا ہے کی طرح، کی مانند یا کے جیسا، جیسے کل قمری۔ مائیں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہیں نا، میرا چاند سا بیٹا، چاند جیسا، چاند کی طرح، کل قمری، چاند کی طرح۔ قرآن مجید میں بے بہا آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، کل ہماری، گدھے کی طرح، گدھے کے جیسا، کل جبالی، پہاڑ کی طرح، کل انعامی، جانوروں کی طرح، کل مجرمین، مجرموں کی طرح۔ اب دیکھیں المجرمون، کا لگا، حالت جر میں گیا، مجرمین بن گیا، اونا سے اینا کی آواز آپ کو آتی نظر آ رہی ہے، کل مجرمین، مجرموں کی طرح۔ کا شجرۃ طیبۃ، اب دیکھیں شجرۃ طیبۃ تھا، یہ مرکب توصیفی ہے، کا لگا، کا شجرۃ طیبۃ، پاک درخت۔ کل حجارتی، پتھر کی طرح۔ کا اسف معقول، سورۃ الفیل میں یہ آپ کو ترکیب نظر آئے گی، دیکھیں اسف معقول، کا لگا، اسفن معقول، اسفن حالت جر میں گیا، معقول اس کی صفت ہے، خود بخود حالت جر میں چلی گئی، کا اسف معقول، کھائے ہوئے بھوس کی طرح۔ اب یہ آپ کو نظر آ گئیں مختلف شکلیں حرف جارہ کاف کی۔ ایک اور حرف جارہ ہے فی۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، جیسے فی البیتی، گھر میں۔ اسی طرح آپ ایگزامپلز دیکھیں، فی المسجدی، فی الکتابی، فی الغرفتی، مسجد میں، کتاب میں، کمرے میں، جنت میں، جہنم میں۔ آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے، فی جہنما۔ جہنما بظاہر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زیر تو نہیں ہے، حالت جر، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے منصرف اسماء کے ساتھ کچھ اور اسماء بھی پڑھے تھے۔ غیر منصرف اسماء کی وہ صفت تھی کہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور وہ 2 شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ جہنمو، جہنما، جہنما۔ تو گویا یہ جہنما حالت جر والی شکل ہے، فی جہنما، جہنم میں، فی اللیلی، رات میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فی لیلۃ القدری، سورۃ القدر میں آپ کو دیکھیں ایک جگہ لفظ یہ ترکیب نظر آتی ہے لیلۃ القدری،
لیلۃ القدری بتا رہا ہے کہ وہ مضاف مضاف الیہ ہیں، لیلۃ مضاف ہے، اور دوسرا لیلۃ القدر، یہ وہی ترکیب اب فی کی وجہ سے لیلۃ القدر کی بجائے لیلۃ القدر، گویا فی نے اس کو حالت جر میں منتقل کر دیا ہے۔ فی سبیل اللہ، دیکھیں اصل میں لفظ تھا سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، فی رحمتہ، اس کی رحمت میں، فی اموالکم، تمہارے مال میں، فی الصحف الاولی، اگلے صحیفوں میں، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ اب یہ دیکھیں فی آپ کو مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں یہ نظر آ رہا ہے۔ دو اور حروف جارہ اکٹھے میں ان کو لکھ رہا ہوں کیونکہ ان کا معنی ایک ہے، وہ ہے سے، من اور ان۔ آپ کو من کی ایگزامپل نظر آئے گی، من البیتی۔ اچھا یہ جو میں نے پڑھا ہے، اصل میں من اور البیتی، من کو آگے معرف باللام اسم کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نون کے اوپر زبر آتی ہے، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، من البیتی، گھر سے، انسن، اب انسن کی بجائے انس رضی اللہ عنہ سے۔ عام طور پر احادیث میں آپ کو روایت جو آپ سنتے ہیں وہ اس طرح کی شکل میں نظر آتے ہیں، جیسے ان ابی ہریرہ۔ اب دیکھیں اسماء خمسہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابون کی 3 اعرابی شکلیں کیا ہوتی ہیں جب اعراب ہلکا ہوتا ہے، ابو، ابا، ابی، اصل میں تھا ابو ہریرہ، لیکن ان کی وجہ سے بن گیا ابی ہریرہ حالت جر والی شکل میں، انسن، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ٹھیک۔ تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک اور حرف جارہ ہے الا، الا کا معنی تک یا کی طرف، جیسے الالبیتی، گھر کی طرف۔ اب دیکھیں الا اور البیتی جب ملیں گے تو یہ لام کی کھڑی زبر اصل میں سیدھی زبر بن جائے گی، الالبیتی، یہ اس کو پڑھیں گے ہم، گھر کی طرف، الالبیتی، گھر کی طرف، الاسوقی، بازار کی طرف، الالابلی، اونٹ کی طرف، الاسمائی، آسمانوں کی طرف، الالجبالی، پہاڑوں کی جانب، پہاڑوں کی طرف، الالارضی، زمین کی طرف، الالمسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں حرف جارہ الا کی۔ ایک حرف جارہ ہے علا، اس کا معنی ہوتا ہے پر، جیسے علی الکرسی، کرسی پر، علی العرش، عرش پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر، عالمون سے عالمین آپ کو نظر آ رہے علا کی وجہ سے حالات جر میں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، علی سمعہم، ان کی سماعتوں پر، علی ابصارہم، ان کی بصارتوں پر۔ ایک حرف جارہ ہے حتی، اس کا معنی ہوتا ہے تک، جیسے حتی مطلع الفجر، صبح کے طلوع ہونے تک۔ اسی طرح اس کی مثالیں قرآن مجید میں آپ کو اور کافی ملیں گی۔ حرف جارہ لام، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے لزید، زید کے لیے۔ اب اس کی کچھ اور مثالیں دیکھیں، جیسے لوالد، لڑکے کے لیے، لبشر، بشر کے لیے، لرجل، انسان کے لیے، مرد کے لیے، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، للولدی، اب دیکھیں للولدی، اب کسی خاص لڑکے کے لیے۔ اب پہلے لی والدن اور لل والدی میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ لی والدن وہ نکرہ اسم ہے، والدن، لی والدن بن گیا۔ اب دوسرا تھا الولدو، اب اس کے ساتھ لام لگا ہے، تو یہ قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جب الف لام والے اسم کے ساتھ لام، یہ لام جارہ لگے گا تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں رہے گا،
بلکہ اڑ جائے گا، للولدی یہ بن گیا، للرجلی، للذکری، للمتقین، للکافرین۔ تو یہ آپ کو مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی اگزامپل اب آپ کے سامنے ہے حرف جارہ لام کی، سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات اب آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ کھل کے آ گئی ہوں گی۔ الحمد، دیکھیں ہم نے معرفہ پڑھتے ہوئے پڑھا تھا حمدو کا معنی حمد، لیکن جب الف لام لگا تو اس کے 2 انداز میں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کوئی خاص حمد، اور دوسرا تمام کی تمام تعریفیں، یعنی حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، تمام کی تمام تعریفیں یا ہر قسم کی تعریف، وہ اس معنی میں آ گئی۔ الحمد، تمام تعریفیں ہیں، للہ، اللہ کے لیے۔ یہاں پہ ہم اللہ کی کہیں گے، یہ ملکیت جیسے ہوتی ہے، اس لام کو ہم لام تملیک بھی کہتے ہیں کہ جو ملکیت کے معنی بھی پیدا کر رہا ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، رب العالمین۔ اب یہ رب العالمین اسم اللہ کی صفت ہے، یہ پورا مرکب۔ اب یہ آپ غور سے دیکھیں، رب العالمین یہ حالت جر میں ہے، کیوں؟ اسم اللہ کی وجہ سے وہ حالت جر میں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے یا پروردگار ہے۔ آگے یہ صفت مکمل نہیں ہوئی، آگے الرحمن الرحیم، یہ آپ کو 2 نظر آ رہی ہیں، وہی سب پر مہربان، بہت مہربان۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور یہیں سے آگے اللہ کی وہی صفت کنٹینیو ہو رہی ہے، اب ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے، مالکی یوم الدین، اصل میں تھا بدلے کے دن کا مالک، مالکو یوم الدینی، مالکو مالکی بن گیا، کیوں؟ وہ وہیں سے وہ اللہ کی یہ ساری صفات آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، مالکی یوم الدینی، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے آ گئیں، یہاں پہ حرف جارہ لام کا استعمال آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لام جارہ کے لیے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جیسے المتقون کے ساتھ جب لام لگے گا تو للمتقین، الف کی صورت میں حمزۃ الوصل اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، بلکہ لام جارہ اگلے لام کے ساتھ جا کے مل رہا ہے، للمتقین۔ ایک میں نے یہ بات ابھی کی ہے کہ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک یعنی مالک بنانے والی لام بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی للہ پیچھے کہا، اللہ کی، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ تو یہ لام تملیک اس وقت ہم کہیں گے جب یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے یہ استعمال ہو لام۔ حرف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے پڑھا کہ حرف جارہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، تو گویا اگر حرف جارہ کے بعد ضمائر آئیں گے تو حالت جر میں ہوں گے، تو حالت جر کی صورت میں ہم نے وہ جو ٹیبل پڑھا تھا نصب اور جر والا، تو گویا نصب اور جر والا ٹیبل ہم استعمال کریں گے ضمائر جو استعمال ہوں گے حروف جارہ کے ساتھ۔ اچھا، ان میں سے جو لام جارہ ہے وہ جب ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو عام طور پر زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ لام زیر کے ساتھ ہے۔ واحد متکلم کی جو ضمیر ہے یعنی یا، اس کے ساتھ یہ زیر کے ساتھ آتا ہے، اس کی وجہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یا متکلم یا واحد متکلم کی ضمیر یا، اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی میرے سے پیچھے والے حرف کے اوپر زیر ہونی چاہیے، تو وہاں پہ لی، لام کے نیچے زیر وہ استعمال ہوگی۔ اب کچھ آپ پریکٹس کریں، حرف جارہ کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں، جیسے بیہی، بیہما، بہم،
اب یہ آپ کو ایک اور سبق دہرانے کا موقع مل رہا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہو اس کے پیچھے والے حرف پہ اگر زیر آ جائے تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے بے ہی. اسی طرح ہما، ہم اور ہنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے پیچھے اگر زیر آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو ہما، ہم اور ہنہ کی بجائے ہم ہما، ہم، ہنہ پڑھیں گے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بہما، بہم، بہنہ. تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک یہ ایگزامپل ہے کہ فی کو جب حروف جارہ کے ساتھ آپ لگائیں گے. اب یہ دیکھیں یا ساکن ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر پیچھے ساکن یا آ جائے تو پھر ہم سیدھی زیر اس کے ساتھ لگائیں گے، جیسے فی ہی. تو یہ مختلف شکلیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں. اب آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے کہ من، ان، یہ جو حروف جارہ ہیں یہ آپ استعمال کریں ضمائر کے ساتھ، اور لام جارہ کو بھی حروف جارہ کے ساتھ استعمال کریں اور دیکھیں کہ ان کی شکلیں وہ کیا بنتی ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.